اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن ابی الدنیا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عبید کے ساتھ ایک جنازے میں شامل ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اسے جنازے میں شامل افراد کے مڑنے پر ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے تو اس وقت قبر کے سوا اس سے بات کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسے کہتی ہے، اے آدمزاد، افسوس تجھ پر، تجھے میرے بارے میں ڈرایا نہیں گیا۔ کیا تجھے میری تنگی، ہیبتناکی اور اندھیرے پن سے متنبہ نہیں کیا گیا؟ اگر ایسا ہے تو تو نے میرے پاس آنے کے لیے کیا 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 ہے؟ یعنی یہ قبر ہے جو مردے کو سب سے پہلے آواز دیتی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں، قبر ہر فوت ہونے والے کو آواز دیتی ہے کہ میں اندھیری ہوں، میں تنہائی والی ہوں۔ اگر دنیا میں اطاعت گزار رہا ہے تو آج میں تجھ پر رحمت بن جاؤں گی، اور اگر تو باری تعالیٰ کا نافرمان تھا تو آج میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں ایسا گر ہوں کہ مجھ میں اطاعت گزار داخل ہوگا تو خوشی سے اٹھے گا، اور اگر عاصی داخل ہوگا تو تباہ حال اور گھاٹے والا ہو کر نکلے گا۔ ناظرین، اسی زمن میں حضرت عمر بن ذر فرماتے ہیں کہ جب میت قبر میں داخل کی جاتی ہے تو زمین بولتی ہے، تم اطاعت گزار ہو یا گناہ گار؟ اگر صاحب قبر نیک ہوتا ہے تو قبر کی ایک طرف سے کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے قبر، اس بندے پر بہار و رحمت بن جا، یہ کتنا اچھا آدمی ہے، اللہ کا فرما بردار رہا ہے، اور تو کتنی اچھی ہے کہ یہ تیرے پاس آ گیا ہے۔ اس پر زمین ناظرین کہتی ہے کہ اب تو یہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ دوستو، جب کوئی نیک مردہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف قبر خوش ہوتی ہے بلکہ ارد گرد کی قبروں میں موجود نیک لوگ بھی اس نیک روح کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے کلام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں جس کے اندر روح نکل جانے کا بیان ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مرد بندے کی روح کو ارواح مومنین میں لے جایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایسے کہ جیسے کوئی قریبی بہت دیر بعد ملا ہو۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بعد فلاں بندے کا کیا حال ہوا؟ دوسرے مردے کہتے ہیں، یہ دنیا کے غموں سے چھٹکارا حاصل کر کے ابھی آیا ہے، اسے آرام کرنے دو۔ اور جب مومن مردہ ان سے پوچھتا ہے، کیا فلاں تمہارے پاس پہنچ گیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، نہیں، وہ سیدھا دوزخ میں گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب مومن کی روح نکل جاتی ہے تو ملائکہ رحمت اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے خوشخبری سنانے والے کو لوگ نہایت خوشی سے لیتے ہیں۔ مومن اہل قبور آپس میں کہتے ہیں، چھوڑ دو، اسے آرام کرنے دو، کیونکہ یہ دنیا کی تکالیف میں گرا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد سوال کرتے ہیں، فلاں مردے نے کیا کیا اور فلاں عورت نے ہمارے بعد کیا کیا؟ کیا فلاں عورت نے شادی کر لی ہے؟ پھر نئے مردے سے قبل فوت ہونے والے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، وہ تو مجھ سے قبل فوت ہو چکا ہے۔ مردے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں پہنچا، یقیناً اسے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے جو نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ دوستو، مومن مردے آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں؟ اس زمن میں ایک اور روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مومن کا وقت مرگ آتا ہے تو اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں، اس کی روح کو نکالتے ہیں اور آسمان دنیا کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے پر انہیں ارواح المومنین ملتی ہیں اور سوال کرنا چاہتی ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں، ذرا نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ یہ ابھی مصیبتوں کے گھر سے نکل کر آ رہا ہے۔ بعد ازاں ایک شخص اپنے بھائی اور ساتھی کا حال پوچھتا ہے تو وہ مناسب جواب دیتا جاتا ہے۔
حتیٰ کہ اس سے اس شخص کا حال پوچھتے ہیں جو اس سے قبل ہی فوت ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کیا وہ فلاں تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ کہتے ہیں کیا وہ مر چکا؟ یہ کہتا ہے ہاں بخدا وہ مر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے اسے بہت برے ٹھکانے یعنی جہنم میں بیچ دیا گیا ہے۔ دوستو بے شک موت اٹل ہے، اس کے آنے میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو روح کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد قیامت تک کے لیے روح کو عالم برزخ میں بیچ دیا جاتا ہے۔ دعا ہے رب کریم ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری اولادوں کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر عمل کرنے سے ہماری بخشش ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔